اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، فقہ حنفی کے امام جنہوں نے فقہی احکام کی تدوین میں اہم کردار انجام دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کے شاگردوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے نظریں اٹھا کر دیکھا، 13-14 برس کا ایک نہایت ہی وجیح و شکیل لڑکا ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ لڑکے کے بال گھنے تھے، صحت اچھی تھی اور متناسب جسم پر عمدہ لباس بھی تھا۔ بزرگ کو یاد ہے کہ یہی لڑکا چند روز پہلے ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے ان کے پاس آیا تھا اور اب یہ ان سے علم سیکھنے کا خواہش مند تھا۔ بزرگ فقہ کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی مستقیم رائے یہ تھی کہ قرآن کریم میں غور و فکر کیے بغیر فقہ کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ فقہ ایسا علم ہے جس میں قرآن و حدیث کے مطابق ایسے مسائل بیان کیے جاتے ہیں جو کہ ہماری روزمرہ زندگی سے وابستہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے تمام شاگردوں سے پہلے مطالبہ یہی کیا کرتے تھے کہ پہلے قرآن مجید کو حفظ کر لو۔ اس خوش لباس خوبصورت لڑکے سے بھی بزرگ نے یہی کہا، آپ پہلے قرآن کریم حفظ کر لیں اور اس پر اچھی طرح نظر بھی ڈال لیں، پھر میرے پاس آئیے گا۔ لڑکا سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد یہی لڑکا اپنے والد کے ساتھ بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے اور اس پر اچھی طرح نظر بھی ڈال لی ہے۔ پھر اس لڑکے نے بزرگ سے کوئی مسئلہ دریافت کیا۔ بزرگ نے پوچھا، یہ مسئلہ آپ کسی سے سن کر آ رہے ہیں یا یہ مسئلہ آپ کسی سے سن کر دریافت کر رہے ہیں یا آپ کے ذہن میں آیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، یہ مسئلہ خود میرے ذہن میں آیا ہے۔ آپ تو بڑے لوگوں جیسے سوال کرتے ہیں، آپ میرے حلقہ درس میں آتے رہا کریں۔ یوں وہ 14 سال کا لڑکا فقہ کے امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں شامل ہو گیا۔ اس لڑکے کو دنیا فقہ حنفی کے عالی مرتبت امام محمد بن الحسن الشیبانی کے نام سے جانتی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جن کی پوری زندگی فقہ و حدیث کی تدوین و ترویج میں گزری اور جن کی ذات ایک نہایت بعمل متقی اور راست گو انسان کی ذات تھی۔ فقہی احکام کی جزیات کو مدون کرنے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کردار ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ اور بعد کے دیگر ائمہ نے اس سلسلے میں آپ ہی سے رہنمائی حاصل کی ہے۔ فقہ حنفی کو تو فروغ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ہوا، لیکن فقہ حنفی کی حقیقی بنیاد امام محمد کی تصانیف پر مبنی ہے۔ امام محمد قانون بین الممالک کے بانی اول سمجھے جاتے تھے، چنانچہ پیرس اور روم کے قوانین کے قانون دانوں میں 1399 میں اور 1969 عیسوی میں امام محمد کی 1200ویں برسی بڑے اہتمام سے منائی۔ آپ کا نام محمد اور کنیت ابو عبداللہ ہے اور آپ کے والد کا نام حسن بن فرقد ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ شیبان اس لیے شامل کیا جاتا ہے کہ آپ کے والد محترم بنو شیبان کے غلام تھے۔ آپ کے والد حسن کا تعلق شام میں دمشق کے ایک گاؤں ہرستہ سے تھا۔ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جناب حسن فلسطین میں رملہ کے رہنے والے تھے، جبکہ بعض مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جناب حسن جزیرہ کے باشندے تھے، پھر وہ فوج سے متعلق ہونے کی بنا پر شام میں چلے گئے۔ تاہم غالباً یہی بات درست ہے کہ جناب حسن ہرستہ سے عراق آ گئے تھے اور یہاں کے قصبے واسط میں آباد ہو گئے تھے۔ امام محمد اسی قصبے میں 749 اور 50 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے، امام محمد کی تصنیف کے بارے میں، امام محمد کے حالات زندگی کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ابھی چند برس تھی کہ ان کے والد اپنی عسکری ملازمت کے سلسلے میں عراق کے شہر کوفہ میں منتقل ہو گئے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ کوفہ علم و دانش اور علم و تحقیق کی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم کا آغاز اسی علمی مرکز سے ہوا۔ سب سے پہلے آپ نے قرآن کریم مکمل کیا، پھر اس کا بڑا حفظہ یاد کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے عربی زبان، ادب، لغت اور ریاضی کا علم بھی حاصل کیا اور ان تمام مضامین میں کمال حاصل کیا۔ امام صاحب کی عمر صرف 14 برس تھی جب آپ کوفہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں پہلی بار شریک ہوئے۔ ان واقعات کا ذکر آپ کو شروع میں مضمون بتا دیا گیا ہے۔ جب تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بقید حیات رہے، امام محمد نے کسی دوسرے فقیہ کی شاگردی اختیار نہیں فرمائی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 4 سال تک حصول علم کا موقع ملا۔ 150 ہجری میں جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ وفات پا گئے، امام ابو یوسف کا شمار امام ابو حنیفہ کے لائق ترین شاگردوں میں ہوتا تھا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہی کو سب سے زیادہ محبوب بھی رکھا کرتے تھے۔
امام محمد نے فقہی علوم کی تکمیل امام ابو یوسف سے کی، لیکن اس دوران وہ حدیث کے دیگر اماموں کی مجالس درس میں بھی شریک ہونے لگے۔ ان کا معمول بن گیا تھا کہ وہ صبح سویرے وہ حدیث کی مجلس درس میں شریک ہونے کے لیے روانہ ہو جاتے۔ جب تک حدیث کا درس لے کر امام ابو یوسف کی مجلس فقہ میں پہنچتے تھے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تک بہت سے مسائل کی تشریح فرما چکے ہوتے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے امام ابو یوسف کو اس قدر محبت تھی کہ وہ ان کے علم اور صلاحیتوں کے اتنے زیادہ قدردان تھے کہ درس میں ان کی تاخیر سے آمد کے بعد وہ ان تمام مسائل کو دہراتے جو ان کے آنے سے پہلے بیان ہو چکے ہوتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے یہ تعلق امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ قائم رکھا اور آخری چند برسوں کے سوا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بہت کم جدا ہوئے۔ امام ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی محترم اساتذہ سے آپ نے قرآن کریم، فقہ اور حدیث کا علم حاصل کیا، لیکن آپ کو کسی ایسے جلیل القدر استاد کی بھی تلاش تھی جو حدیث کے فن میں کامل ہو۔ چنانچہ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ جا کر امام مالک بن محمد کا رخ کیا اور ان سے استفادہ کرنے کی ٹھانی۔ وہ سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے مدینہ منورہ پہنچے، امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے، 3 سال تک ان کے ساتھ رہ کر احادیث کی سماعت کی۔ آپ نے مدینہ منورہ کے دیگر علماء کرام اور ائمہ کرام کی طرح ان سے بھی حدیث سے علم حاصل کیا۔ سیر و مغازی بھی علم حدیث کا ایک اہم شعبہ ہے۔ سیر سیرت کی جمع ہے اور مغازی مغزا کی جمع ہے۔ مغزا سے مراد کافروں سے لڑائیاں، خصوصاً وہ لڑائیاں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی ہو، اور علم مغازی سے مراد غازیوں کے اوصاف کا علم ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و مغازی کا علم محمد بن عمر الواقدی سے حاصل کیا جو اس زمانے میں اس فن کے ماہر تھے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ واقدی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے سیکھنے کے معاملے میں اس بات کا کوئی لحاظ نہیں کیا اور کوئی شرم محسوس نہ کی کہ وہ اپنے شاگرد سے کسی خاص شعبہ کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان و ادب اور لغت نحو کا علم اس فن کے ماہر امام قصائی سے حاصل کیا۔ اس فن سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اس قدر دلچسپی تھی کہ وہ درس کی مسند سنبھالنے کے بعد بھی لغت اور نحو کے ائمہ سے زبان کے مسائل پر تبادلہ خیال کرتے رہتے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم مزید بات کرتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے نامور فقہا کرام سے علم حاصل کیا۔ آپ حصول علم کی خاطر کوفہ، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، بصرہ، واسط، خراسان اور یمامہ میں جا کر آپ نے مختلف اساتذہ کرام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے علم حاصل کیا، اور آپ کے اساتذہ کی تعداد تقریباً 70 بیان کی گئی ہے۔ ان اساتذہ میں حضرت امام ابو حنیفہ، امام یوسف، امام مالک، سفیان ثوری اور بہت سارے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ شامل تھے۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد بھی بڑی لمبی ہے، بڑی طویل ہے۔ اس فہرست میں ہم بات کریں امام بخاری کے شیخ ابو الحفص الکبیر البخاری، امام شافعی، ابو سلیمان، موسیٰ بن سلیمان، ابو عبید، قاسم بن سلام حروی، اسد بن فرات، شعیب بن سلیمان الکسائی اور محمد بن عمر الواقدی جیسے پائے کے علماء اور فقہا شامل ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نہایت کم مدت میں اس قدر وسیع علم حاصل کر لیا اور اپنی ذہانت اور حافظے کا لوہا منوایا کہ آپ کو صرف 20 سال کی عمر میں مسند درس پر فائز کر دیا گیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے درس دینے کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ کتاب سے قرات خود کرتے تھے، پھر کسی مسئلے کو لے کر اس کی تشریح بھی خود کیا کرتے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے مطابق جب بھی کسی مسئلے پر تقریر کرتے تھے تو کلام میں ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا تھا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر غیر ضروری الفاظ سے پاک ہوتی تھی۔ امام محمد کے زمانے میں امام مالک کی روایات کو تمام فقہا کرام کی روایت میں خاص اہمیت حاصل تھی۔ تمام لوگ طویل فاصلے طے کر کے امام مالک کی خدمت میں مدینہ منورہ نہیں جا سکتے تھے، چنانچہ امام محمد نے امام مالک کی روایتوں کے لیے درس کے لیے ایک خاص دن مقرر کر دیا تھا۔ اسی مقررہ دن اتنی بڑی تعداد میں لوگ درس سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے کہ جگہ کم پڑ جاتی تھی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے روز و شب کا بڑا حصہ درس و تدریس میں ہی صرف کیا کرتے تھے۔ دن میں وہ درس عام دیتے لیکن رات کے وقت بھی درس دیا کرتے تھے۔ یہ درس ان طلباء کے لیے ہوتا تھا جو دور دراز کے مقامات سے بڑی لگن کے ساتھ آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی، ابو عبید اور اسد بن فرات کے لیے رات میں خاص طور پر وقت نکالا اور انہیں تعلیم دی۔
اسد بن فرات سے آپ کی خدمت میں پہنچے۔ یہ شمالی افریقہ سے تھے۔ چنانچہ چند دن تک آپ کے درس میں شرکت کے بعد انہوں نے امام صاحب سے عرض کی کہ میں ایک مسافر ہوں، دن میں آپ کے درس میں اتنے افراد شریک ہوتے ہیں کہ میں آپ سے پوری طرح استفادہ نہیں کر سکتا۔ امام صاحب نے فرمایا آپ دن میں تو عام افراد کے ساتھ درس میں شریک ہو جایا کیجیے اور رات میں میرے پاس آ جایا کریے۔ اسد بن فرات رات میں بھی امام صاحب کے پاس جانے لگے۔ امام صاحب ایک پیالہ پانی اپنے پاس رکھ لیتے اور درس شروع کر دیتے تھے۔ جب رات زیادہ گزر جاتی تو اسد بن فرات نیند محسوس کرنے لگتے۔ جب بھی اسد بن فرات کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگتی، امام صاحب ان کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دے کر بیدار فرما دیا کرتے تھے۔ بڑے عرصے تک یہی معمول رہا۔ اسد بن فرات امام محمد کے وہ نامور شاگرد ہیں جنہوں نے بعد میں سلکیہ سلسلی فتح کیا اور افریقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو عام کر دیا، حتیٰ کہ افریقہ کے باشندوں کی اکثریت فقہ حنفی کی پیروکار ہو گئی تھی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قابل فخر اور لائق احترام تلازہ میں امام شافعی جیسے محدث بھی شامل تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے بہت عقیدت رکھا کرتے تھے۔ آپ کی علمیت اور تفقہ کی امام شافعی نے بڑی تعریف فرمائی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے امام محمد کی کتابوں پر 70 دینار صرف کیے، غور و فکر کے ساتھ ان کا مطالعہ کیا اور ہر مسئلے کے ساتھ اسی موضوع کی کوئی حدیث بھی درج کر دی۔ امام محمد امام شافعی پر بہت شفقت فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار امام شافعی نے آپ کی کتابیں ادھار مانگی، آپ نے اپنی تمام کتابیں انہیں بطور ہدیہ عنایت کر دیں۔ امام شافعی جب بھی تشریف لاتے، امام محمد اپنے ضروری سے ضروری کام کو بھی چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ ان تمام باتوں کے باعث امام شافعی فرماتے تھے کہ علم اور دنیاوی اسباب کے سلسلے میں مجھ پر امام محمد کا جتنا احسان ہے اتنا کسی دوسرے کا نہیں ہے۔ امام محمد کے وسیع علم سے خواتین بھی استفادہ کیا کرتی تھیں، ان کے لیے بھی آپ نے رات کا وقت مقرر کر رکھا تھا۔ امام محمد نہایت بردبار اور متحمل مزاج کے تھے۔ آپ سے چاہے جتنا پیچیدہ مسئلہ دریافت کر لیا جاتا یا کسی مسئلے پر کتنی ہی بحث کر لی جاتی، آپ متانت اور ملائمت سے جواب دیتے رہتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس سے بھی کوئی مسئلہ دریافت کیا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، لیکن امام محمد بن حسن پر یہ کیفیت کبھی بھی طاری نہ ہوئی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اور حدیث پر نہایت گراں قدر کتابیں تصنیف فرمائیں۔ تبع تابعین میں تصنیف و تالیف کا سب سے زیادہ کام امام محمد نے ہی انجام دیا۔ ان کے ہم عصروں میں کسی نے اتنی کثیر تعداد میں کتابیں تصنیف نہیں کی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تصانیف اس لحاظ سے بے حد اہمیت کی حامل ہے کہ انہی کی بنیاد 4 فقہی مسلکوں یعنی حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی فقہ کی مزید تدوین ہوئی اور انہیں ترقی دی گئی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی تعداد کتنی ہے اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام صاحب اگر ہم بات کریں تو کچھ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے 999 کتب لکھی اور کچھ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ 1000 سے زائد کتابیں انہوں نے تصنیف فرمائی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ٹوٹل کتابوں کے بارے میں بات کریں تو ہم یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی ٹوٹل کتابیں جو امام محمد نے تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں وہ 23 ہیں۔ امام محمد کی کتابوں کا مختصر ذکر ہم یہاں پہ آپ کو بتانے لگے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، توجہ سے ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا۔ سب سے پہلے المبسوط، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاصل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ فقہ میں امام صاحب کی سب سے ضخیم کتاب ہے۔ پوری کتاب 6 جلدوں میں ہے اور ہر جلد 500 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں امام صاحب نے 10,000 سے زیادہ فقہی مسائل پر بحث فرمائی ہے۔ یہ 10,000 مسائل وہ ہیں جن کے بارے میں امام صاحب نے فتوے دیے۔ اگر انہوں نے کہیں امام ابو یوسف سے اختلاف فرمایا ہے تو اس کا بھی ذکر کر دیا، اور جس مسئلے پر ان دونوں جلیل القدر فقہاء کرام کے درمیان اختلاف نہیں ہے اسے متفق علیہ مسئلے کی صورت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ الجامع الصغیر، یہ کتاب ان مسائل پر مشتمل ہے جنہیں امام محمد نے امام ابو یوسف سے روایت کیا۔ جب امام محمد المبسوط کی تصنیف سے فارغ ہو گئے تو امام ابو یوسف نے ان سے فرمایا کہ وہ ایک کتاب لکھیں جن میں ان روایتوں کو یکجا کر دیں جو انہوں نے امام ابو یوسف نے امام محمد نے امام ابو حنیفہ کے واسطے سے سنائی ہیں۔ چنانچہ امام محمد نے ان روایات کو یکجا کر کے کتابی صورت میں امام ابو یوسف کے سامنے پیش کر دیا۔ امام ابو یوسف نے کتاب کا مطالعہ فرمایا اور رائے دی کہ میری روایات کو بہت عمدہ طریقے سے محفوظ رکھا گیا ہے، صرف 3 مسئلوں میں غلطی کی ہے۔
امام محمد نے جب یہ بات سنی تو اعتماد سے فرمایا میں نے غلطی نہیں کی بلکہ وہ امام ابو یوسف خود ہی روایت بھول گئے ہیں۔ یہ کتاب امام ابو یوسف کو اس قدر عزیز تھی کہ وہ سفر میں بھی اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ الجامع الکبیر، اس کتاب کو امام محمد نے جامع صغیر کے بعد تصنیف فرمایا۔ آپ نے اس کتاب میں امام ابو یوسف سے اخذ کردہ مسائل کے علاوہ وہ مسائل بھی درج فرمائے جو دیگر فقہاء کرام سے آپ نے حاصل کیے۔ اس کتاب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کے ساتھ امام زفر کے اقوال بھی شامل ہیں۔ ہر مسئلے کے ساتھ اس کی دلیل بھی آپ نے لکھی ہے۔ امام صاحب نے الجامع الکبیر ایک بار تصنیف کرنے کے بعد کچھ عرصے بعد اس پر نظر ثانی بھی فرمائی اور مزید ابواب اور مسائل کا اضافہ بھی کر دیا۔ اس کتاب کی شرحیں بڑے بڑے فقہاء کرام نے لکھیں اور ان شرحوں میں سے 42 کا ذکر کتب میں ملتا ہے۔ الجامع الکبیر اتنی اہم کتاب ہے کہ بعد کے دور میں حنفی مسلک کے فقہاء کرام نے اصول فقہ کے مسائل اسی کتاب کی بنیاد پر مرتب کیے۔ یہ کتاب فقہی مباحث کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کی درستگی اور عربیت کے اعتبار سے بھی لاجواب ہے۔ عربی ادب و لغت کے امام اخفش، ابو علی الفارسی، علامہ شریف اور امام ابن تیمیہ نے اس کتاب کی بہت تعریف کی ہے۔ الجامع الکبیر کے متعدد کلمی نسخے استنبول کے مختلف کتب خانوں میں آج بھی موجود ہیں۔ زیادات، امام محمد نے زیادات اور زیادت الزیادات کے نام سے 2 کتابیں تصنیف فرمائی ہیں جن مسائل کا تذکرہ الجامع الکبیر میں درج ہونے سے رہ گیا تھا۔ امام صاحب نے انہیں ان 2 کتب میں شامل کر دیا۔ ان کتب سے بھی امام محمد کی وسعت نظر کا پتہ چلتا ہے۔ ان کی بھی متعدد شروحیں لکھی گئیں۔ ان کے کلمی نسخے بھی استنبول کے کتب خانے میں موجود ہیں۔ السیر الصغیر، فقہ پر امام صاحب کی یہ کتاب بھی بڑی قدر و قیمت کی حامل ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ نے حدیث کے موضوع پر بھی متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ ان کتب کا مختصر تعارف یہ ہے۔ موطا امام مالک، 2 صدی ہجری میں مرتب ہونے والے احادیث کے مجموع میں موطا امام مالک سب سے زیادہ مکمل اور اہم ہے۔ دنیا بھر سے علم کے جو حدیث سننے کے لیے امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ان سے حدیث کی سماعت کر کے لکھتے جاتے تھے، اس طرح موطا امام مالک کے کئی نسخے تیار ہو گئے۔ امام محمد نے بھی موطا امام مالک کی سماعت کر کے یہ کتاب مرتب فرمائی۔ موطا امام محمد، امام محمد نے اس کتاب میں احادیث بیان کرنے کے بعد یہ بھی وضاحت کر دی ہے کہ فقہاء عراق کا مسلک ان میں سے کس کس کے مطابق ہے اور اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس اختلاف کی بنیاد کن حدیث پر ہے۔ موطا امام محمد کی یہ وہ خصوصیت ہے جو اسے دیگر موطاءات میں پر فوقیت دیتی ہے۔ امام صاحب نے اپنی موطا میں پہلے باب کی سرخی درج کی ہے، پھر اس کے ذیل میں امام مالک سے روایت لکھی ہے۔ موطا امام محمد میں جتنی روایات درج کی گئی ہیں وہ بالعموم قوی سند کی حامل ہیں۔ چند روایتیں ضعیف ضرور ہیں لیکن معدد طریقوں سے روایت کی گئی ہیں، اس لیے محدثین کے نزدیک یہ روایتیں ضعیف شمار نہیں کی جاتی۔ کتاب الآثار، امام محمد نے احادیث کی اس کتاب میں صحابہ کرام اور تابعین کی روایات شامل فرمائی ہیں۔ فقہ کے ابواب پر مشتمل حدیثوں کے اس مجموعے کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کئی شاگردوں نے روایت بھی کیا ہے، لیکن سب سے مقبول نسخہ امام محمد کا روایت کردہ ہے۔ اس کتاب میں وہ تمام عدالتی فیصلے اور فتوے جمع کیے گئے ہیں جن کی بنیاد کتاب و سنت کے قطعی احکام پر مشتمل ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی بننے کے بعد نہایت جرأت مندانہ انداز میں فیصلے کرنے شروع کر دیے۔ کچھ ہی عرصے بعد ایک شخص کا مقدمہ خلیفہ ہارون الرشید کے روبرو پیش ہوا۔ ہارون اس شخص کو امان دے چکے تھے لیکن اب وہ بعض وجوہ کی بنا پر چاہتے تھے کہ اس شخص کو سزا دی جائے۔ اس فیصلے پر عمل در آمد کے لیے قاضیوں سے رائے لینے کی ضرورت تھی، چنانچہ تمام قاضی بلوائے گئے۔ امام محمد بھی تشریف لے گئے۔ ہارون الرشید نے پہلے امام محمد سے دریافت کیا۔ امام محمد نے فرمایا کہ جو امان دی جا چکی ہے وہ صحیح ہے اور اب سزائے موت نہیں دی جا سکتی۔ امام محمد کے اس 2 ٹوک اظہار رائے سے حکام بالا ناخوش ہوئے اور انہیں عہدہ قضا سے ہٹا دیا گیا۔ انہیں فتوے دینے سے بھی روک دیا گیا۔ غالباً اسی فیصلے کی پاداش میں امام صاحب کو قید سے بھی کچھ دن گزارنے پڑے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات بننے کے کچھ دنوں بعد ہارون رشید کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس سفر میں وہ امام محمد اور نحو و لغت کے امام کسائی کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ رے کے مقام پر امام محمد اس دار فانی کو الوداع کہہ کر سفر آخر پر روانہ ہو گئے۔ یہ 199 ہجری 805 عیسوی کی بات ہے۔ آپ نے 58 برس کی عمر پائی۔ امام کسائی بھی امام محمد کی وفات کے 2
یا 2 دن ہی بعد انتقال کر گئے۔ ہارون الرشید ایک ہی موقع پر ان 2 بے حد عزیز اور عالی مرتبہ ہستیوں کے بچھڑ جانے پر شدید غمزدہ تھے اور بار بار افسوس کے ساتھ کہتے تھے فقہ اور نحو دونوں کو میں نے رے میں دفن کر دیا۔ رے کے مشہور قلعے جبل تبرک میں امام محمد کو سپرد خاک کیا گیا۔ امام محمد نہایت کریم النفس، فیاض، متحمل مزاج اور بااخلاق تھے۔ آپ کو علم کی دولت سے عشق تھا اور اس دولت کے حصول اور دوسروں کو یہ دولت دلوانے کی خاطر آپ نے مادی دولت کے ہاتھ سے جانے کی کبھی بھی پرواہ نہ کی۔ آپ کے والد محترم کا جب انتقال ہوا تو امام محمد کو وراثت میں 30,000 درہم ملے۔ امام صاحب نے یہ تمام رقم علم کی دولت کے حصول پر صرف کر دی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے والد سے 30,000 درہم وراثت میں ملے، 15,000 درہم میں نے فقہ اور حدیث کے حصول پر خرچ کر دیے اور 15,000 درہم شعر و ادب، لغت اور نحو کا علم حاصل کرنے پر میں نے صرف کر دیے۔ ویڈیو مزید بڑی نہ ہو جائے اس لیے، طویل نہ ہو جائے اس لیے ہم اس کو مختصر کرتے ہیں۔ امام محمد کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کی خاطر گزرا۔ آپ نے اپنے علم سے بے شمار افراد کو فیض یاب فرمایا۔ امت مسلمہ پر آپ کا بڑا احسان ہے، لیکن اس سب کے باوجود آپ اپنی وفات سے کچھ دیر قبل خوف خدا سے لرزاں و ترساں تھے۔ آپ پر رقت طاری تھی اور اس عالم میں آپ فرما رہے تھے، جس وقت میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا جاؤں گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا کہ رے کے مقام تک تجھے کون سی چیز لے کر آئی، رضا الہی کی تلاش یا جہاد فی سبیل اللہ، تو میں کیا جواب دوں گا۔ آج کی ویڈیو یہیں تک ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کسی اور محدث کے بارے میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے گا اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔